الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ پریس بریفنگ جو ہے یہ الیکشن بورڈ کی طرف سے جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں ان کے لیے الیکشن بورڈ میں میرے ساتھ ڈپٹی چیئرمین جناب سردار طاہر صادق صاحب، جناب وسیم اللہ خان صاحب، جناب میاں عرفان اکرم صاحب۔ آج یہ چونکہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے، الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی نامینیشن مکمل ہو گئی ہیں، فائنل لسٹ ان کی لگا دی گئی ہے، اور الیکشن کا جو انعقاد ہے اس پہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی آئی تھی، لیکن اب وہ کلیئرٹی ہو گئی ہے، اور الیکشن جو ہے جو شیڈیول ہم نے دیا ہے پہلے 28 فروری کو رمضان المبارک میں ہی الیکشن کا انعقاد ہوگا، اور اسی کے لیے تمام کینڈیڈیٹس کو بھی انفارم کر دیا گیا، اور آج کی پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ہم جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے کہ الیکشن کا انعقاد ضابطہ اخلاق کے مطابق کس طریقے سے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن بار رولز کے مطابق، جو ہمارے ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں ان کے مطابق 28 فروری کو ہوں گے۔ ضابطہ اخلاق کی میں بریفنگ دوں گا، اور ساتھ اس کی کاپی پہلے آلریڈی ہم جو ہے وہ تمام کینڈیڈیٹس کو دے چکے ہیں، اور وہ اس کو مزید غور سے پڑھ بھی لیں۔ الیکشن ڈے پر پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر وقفہ کے جاری رہے گا۔ الیکشن ڈے پر پولنگ کے عمل کے لیے 8 عدد پولنگ بوتھ، جس میں ڈاکٹر جوید اقبال آڈیٹوریم، کراچی شودا ہال، کیانی ہال، اقبال لاؤنج 1 and 2، لیٹیگینٹ سینٹر 1 and 2، جناح لاؤنج، اور خواتین ممبران کے لیے اسٹڈی روم شامل ہیں۔ ان ہالز میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے 125 عدد سسٹم لگائے گئے ہیں تاکہ وہ ووٹرز کو آسانی کے ساتھ ووٹ ڈال سکیں۔ امیدواران کی کل تعداد 18 ہے، جس میں 2 امیدواران صدارت کے لیے، 4 نائب صدر، 4 سیکٹری اور 8 فنان سیکٹری کے امیدواران ہیں۔ الیکشن بار رولز کے مطابق بائیو میٹرک سسٹم کے تحت منعقد ہوں گے، اور ووٹرز اپنا ووٹ بائیو میٹرک کے ذریعے ہی کاسٹ کر سکیں گے۔ سینئر وکلاء کی سہولت کے لیے اسپیشل ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ بائیو میٹرک ووٹرز کی کل تعداد 32,488 ہے، جس میں پچھلے سال کی نسبت تقریباً 1800 ووٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ امیدواران کو 2 دن پہلے ووٹ کاسٹنگ کے حوالے سے ڈیمو دیا جائے گا، اور ان کو چیک کرایا جائے گا کہ ووٹ کاسٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ الیکشن میں تمام امیدواران کو لائن بنا کر ووٹ مانگنے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی کارڈ، سٹیکرز یا کوئی اور تشہیری مواد تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ الیکشن سے 24 گھنٹے قبل تمام امیدواران اپنی کمپین کو ختم کر دیں گے۔ تمام امیدواران کو الیکشن ڈے پر جیت کی خوشی میں ڈول بجانے یا فائرنگ کرنے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانون اور رول کے مطابق کارروائی ہوگی، جس میں کہ کینڈیڈیٹس جس کے وہ سپورٹرز ہوں گے اس کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کے انتظامات کے سلسلے میں مورخہ 24 فروری 2026 سے تمام ہالز کی بکنگ بند کر دی جائے گی۔ الیکشن کے انتظامات اور سیکورٹی کے حوالے سے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور اور دیگر اداروں کے ساتھ میٹنگ مورخہ 9/2/26
بروز پیر شیڈول کی گئی ہے، جس میں الیکشن انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ دیگر اس میں ضابطہ اخلاق جو کہ جس کی کاپیز ہم نے آلریڈی تمام کینڈیڈیٹس کو دی ہوئی ہیں، اس کے مطابق اس میں تمام چیزیں جو ہے اس ضابطہ اخلاق 2026-27 الیکشن کی یہ کاپی جو ہے آلریڈی ہم نے ان کو بھیجی بھی ہے تمام کینڈیڈیٹس کو، اور پہلے دن میٹنگ میں بھی ان کو پرووائڈ کی تھی اور سب کو یہ باور کرایا تھا کہ اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کے مطابق جو ضابطہ اخلاق میں چیزیں دی گئی ہیں، اس میں ہائی کورٹ کے احاطہ میں بار روم میں ٹیبلز پر کارڈ نہیں رکھے جائیں گے، تمام سٹیکر، فلیکس، بینرز وغیرہ سختی سے ممنوع ہے، چونکہ ہم اپنی طرف سے تمام کینڈیڈیٹس کی ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ نمایاں اور باقی بارز میں بھی وہ فلیکسز وغیرہ لگوائیں گے، اس لیے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ زبانی طور پر دوستوں سے مانگیں۔ لیکن یہ تشہیری مواد جو رول کے مطابق جو ضابطہ اخلاق میں دیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی صورت میں جو بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں، جو ان کو نوٹس دیے جا رہے ہیں، اس کے مطابق جرمانے بھی ہوں گے، اور ان کو نائل بھی اگر وہ بار بار کریں گے اور عمل درآمد نہیں کریں گے، جو ہائی کورٹ جو الیکشن بورڈ کا جو ہدایات ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے تو نائلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میری سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ضابطہ اخلاق کی تمام امیدواران پابندی کریں، یہ ہائی کورٹ کے الیکشن کو زیادہ خوبصورت اور اس کو ایک ڈیموکریٹک اور ایک پڑھے لکھے طبقے کا جو وکلا کا الیکشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے الیکشن، جس وجہ سے یہ رول بنائے گئے ہیں کہ یہ مہنگا اور اس میں دعوتیں، اس میں کھانے، اس میں بینر، سٹیکر، اس کو بی ڈی کا یا ہم جنرل الیکشن نہ بنائیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے اور اس پہ وہ عمل درآمد کریں، اور مجھے یقین ہے کہ تمام امیدوار ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں اور وہ ہمارے اس ضابطہ اخلاق جو ان کو دیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ کسی دوسرا یا اس کا سپورٹر کسی امیدوار کے خلاف کسی قسم کی کو پریس خبر، کو بیان بازی یا نیگیٹو ایکٹیویٹی کی کر کے اپنی حمایت حاصل کرنے کی اگر کوشش کرے گا تو کمپلینٹ پر اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ اسی طرح سپورٹر، ووٹر، مذہبی، سیاسی، کوئی بھی کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کو سپورٹر اگر پرائیویٹ کسی تقریب کا یا پارٹی کا انعقاد کرے گا تو وہ بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں ہوگا۔ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول کی خلاف ورزی اگر ثابت ہوئی تو اس پہ عمل درآمد الیکشن بورڈ ضرور کرے گا۔ اور اسی طرح الیکشن کمپین میں یہ راؤنڈ لگانے کی بھی بالکل اجازت نہ ہے، جو ضابطہ اخلاق میں تعداد دی گئی ہے اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے الیکشن نہیں مانگ سکتے، جس وجہ سے عام جو وکلا صاحبان ہیں ان کو تکلیف اور دقت جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ عدالتوں کا احترام اور بار کا احترام کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن ڈے پر یا الیکشن سے قبل کوئی آؤٹ سائڈر یا غیر ایڈوکیٹ کسی بھی امیدوار کے ساتھ انتخابی مہم نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرتا پایا گیا تو ایڈوکیٹ کو پولیس کے حوالہ کیا جائے گا اور جس کے ساتھ وہ آیا ہوگا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ کوئی بھی امیدوار یا سپورٹر دعوتوں کا پہلے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ وہ چھوٹا موٹا جو رول کے مطابق ہے جو اس کو ایک پارٹی کا اہتمام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اناؤنسمنٹ کی شکل میں مختلف لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں جی ہم یہ دعوت اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ایسی دعوت کی بھی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ وائلیشن آف دی رولز ہے۔ اور اسی میں ہم نے 25 تا 27 فروری 2026 تک امیدواران اپنا علیحدہ الیکشن آفس بنا سکتے ہیں، جس میں وہ ایک عدد فلیکس یا بینر بما تصویر بھی آویزاں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فلیکسز ہیں وہ الیکشن بورڈ لگائے گا۔ الیکشن جو دفتر بنے گا اس میں بھی سنگل ڈش چکن، ایک عدد میٹھا
اور افطاری کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے تو اس کا احترام کرنا بھی ہم سب پہ فرض ہے، تو اس لیے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضابطہ اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے ہی افطاری میں ہم نے یہ ایڈ کیا ہے کہ اگر افطاری کرانی ہے تو اس میں وہ ایک ڈش ایڈ کر سکتا ہے۔ عدالت کے احاطہ میں اجتماع کر کے، قطاریں بنا کے، اکٹھے ہو کے ووٹ مانگنے کی پابندی ہے، یہ سخت منع ہے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو بھاری جرمانہ جو ہے وہ الیکشن بورڈ عائد کرے گا، اور جو جرمانہ یا الیکشن بورڈ کے جو احکامات ہیں اس پر جو عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف ضابطہ اخلاق کے مطابق سخت ایکشن ہوگا، اور جو اس کی نااہلی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام امیدواران سے کہ وہ الیکشن رول کی پابندی کریں، اور یہ جو رول بنائے گئے ہیں یہ پنجاب بار، لاہور بار، پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار سب نے مل کے یہ متفقہ طور پہ یہ رول بنے ہیں تاکہ الیکشن کو آسان بنایا جائے، اس میں جو مشکلات ہیں اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ تمام امیدواران ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے۔